اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ خارجیوں کی امامت میں نماز پڑھنے کا کیوں کہا گیا؟ یہ بڑی ایک دلیل پیش کرتے ہیں مرزا صاحب، کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتل تھے کہتے ہیں وہ کوئی صبائی پارٹی نہیں تھی، وہ منافق بھی نہیں تھے، بلکہ ان کے الفاظ کیا ہیں وہ میں آپ سے پڑھ کر سناتا ہوں جی۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جو قتل کرنے والے تھے وہ نہ کوئی صبائی پارٹی تھی نہ منافق تھے، کہتے ہیں وہ منافق بھی نہیں تھے، وہ صبائی پارٹی بھی نہیں تھی، وہ پکے مسلمان تھے۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب محصور تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ ہم کیا ان خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پڑھ لو۔ اور دلیل میں مرزا صاحب نے جو روایت پیش کی وہ صحیح بخاری کی 695 نمبر روایت تھی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان کو پتا تھا کہ مسجد نبوی میں جو لوگ امامت کر رہے ہیں وہ منافق نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، یہودی ایجنٹ نہیں ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان کو یہ پتا تھا کہ مسجد نبوی پہ جو لوگ امامت کر رہے ہیں وہ منافق نہیں ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہیں۔ اچھا جی، یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ ثابت ہوا جی صحیح بخاری کی 695 نمبر حدیث ہے کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ آپ تو گھر میں یہاں قید ہیں، حالانکہ آپ ہی امام ہیں، یعنی خلیفہ ہیں، آپ ہی امامت کا حق رکھتے ہیں مسجد نبوی میں، اور آپ پر یہ مصیبت آ گئی ہے، یعنی آپ معذور ہو گئے ہیں، اور ہمیں اس وقت فتنے کی حالت میں ایک امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے۔ امام و فتنتن کے الفاظ ہیں، اور شارحین نے یہ لکھا ہے کہ امام و فتنتن کا مطلب یہ ہے کہ فتنے کے دور میں جو امام بنے ہوئے تھے وہ ہیں۔ تو ہم یہ حرج محسوس کرتے ہیں کہ آپ خلیفہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور کیوں نماز پڑھائے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے، جب تک وہ نیک عمل کوئی کرتا ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ۔ یہاں سے مرزا صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خارجی اور باغی امام بنے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے یہ بات ایک دفعہ یہ کر چکے ہیں کہ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ خارجی امامت کر رہے تھے تو اس وقت تک سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کس حد تک جانے والے ہیں۔ شروع میں آئے تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی مطالبہ کر رہے ہیں، میں خون خرابیاں نہیں چاہتا، واپس چلے جائیں گے، کوئی بات چیت کریں گے، صحابہ کرام سے ملیں گے، بات ان کو سمجھ آ جائے گی، جھوٹے جو بہتان یا غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں شاید کسی نے ڈالی، چلے جائیں گے، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی ہوگی۔ لیکن یہ تو بات ثابت ہی نہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب معصور تھے تو مسجد نبی میں کوئی خارجی یا باغی جماعت کرا تھا۔ کون تھا؟ کوئی مالک اشتر وہاں نماز پڑھا رہا تھا، یا محمد بن ابی بکر تھا، یا وہ جبلہ بن احم تھا، یا کوئی اور تھا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام کون تھا۔ سنن کبری بہقی میں یہ روایت ذرا تفصیل سے آئی ہے 5856 نمبر پہ، سند بالکل صحیح ہے۔ صحیح بخاری والی روایت کی سند صحیح نہیں ہے، یہاں شاید آپ کو کوئی مغالطہ ہو جائے کہ ہم صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں، یہ بات اہل علم جانتے ہیں اور مرزا صاحب بھی کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ بخاری کی صرف حدیثیں صحیح ہیں نا جی؟ کس کا دعویٰ ہے کہ بخاری میں جو کچھ لکھا ہے دو گتوں کے درمیان وہ صحیح ہے؟ ہم بخاری کی صرف مرفوع متصل صحیح الاسناد جو روایتیں ہیں جو ان کو صحیح مانتے ہیں۔ بخاری میں جو اقوال موجود ہیں بے سند معلق روایتیں ہیں ان کو تو کوئی بھی صحیح نہیں مانتا۔ کہ صحیح بخاری کی جو مرفوع متصل احادیث ہیں نا ان پر امت کا اجماع ہے وہ صحیح ہیں، اور صحیح بخاری کا موضوع بھی وہی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کا نام الجامع صحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں، آپ کے طریقے ہیں، آپ کے حالات ہیں، ان کے بارے میں جو مرفوع متصل حدیث ہیں وہ صحیح بخاری کا موضوع ہے۔ ان کے علاوہ کوئی معلق روایت ہوگی یا کوئی موقوف یا مقطوع روایت ہوگی تو اس کی سند چیک کی جائے گی، یہ علماء کو معلوم ہے۔ مرزا صاحب بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں، اب شاید وہ مکر جائیں اس سے، کیونکہ دلیل تو ان کی بن رہی ہے۔ اس روایت یہ چونکہ مرفوع روایت نہیں ہے لہٰذا یہ صحیح بخاری کے موضوع میں سے نہیں ہے اور اس پر امت کا اتفاق بھی نہیں ہے، اس کو اسی طرح چیک کیا جائے گا سند کو جس طرح دیگر کتابوں کی سندوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو اس میں امام زہری جو مدلس ہیں وہ ان سے روایت کو بیان کر رہے ہیں، امام زہری مدلس ہیں اور روایت کو ان سے بیان کر رہی ہیں، تو صحیح بخاری کی یہ صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے جس کو ہم صحیح بخاری کی حدیث کہتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک موقوف روایت یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی ہے نا تو اس کو موقوف روایت کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی ایک موقوف روایت ہے جو کہ سندن ضعیف ہے، امام زہری ان سے بیان کر رہے ہیں۔ اگر اس روایت کو صحیح بھی مانا جائے کیونکہ سنن کبریٰ میں اسی کی تفصیل ہے نا، لیکن اس میں امام و فتنتن کے الفاظ ہیں، امام و فتنتن، اور میں بتا چکا ہوں کہ شارحین نے لکھا ہے کہ اس آزمائش کے دور میں جو امام ہے اس کو امام و فتنتن کہا گیا ہے، نہ کہ نعوذ باللہ یہ کہا گیا کہ وہ کوئی گمراہ امام تھا۔ امام فی فتنتن، امام فتنتن، امام فی فتنتن،
جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اضافت میں فی بھی مقدر ہوتا ہے. تو امام فی فتنہ فتنے کے دور میں جو امام تھے نا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا. تو فتنے کے دور میں امام ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی فتنہ گر امام تھا. یہ سنن کبریٰ بیہقی کی 5856 نمبر روایت ہے. امام زہری اخبرانی عروہ بن زبیر کہہ رہے ہیں, یعنی اس کی سند صحیح ہے. اس میں الفاظ کیا ہیں کہ عبید اللہ بن عدی بن الخیار اخبرہ عروہ بن زبیر کو بتاتے ہیں کہ انہ دخل علی امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ وهو محصور, کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے پاس گئے جبکہ ان کو گھر میں محصور کیا ہوا تھا. وعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یصلی للناس, لوگوں کو نماز کون پڑھا رہے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث کا اصل مفہوم کہ امام فی فتنۃ, آزمائش کے دور میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امامت دی گئی تھی اور آپ امامت کروا رہے تھے. تو پھر بھی عبید اللہ بن عدی بن الخیار جو تابعی ہیں انہوں نے سمجھا کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے تو حق ان کا بنتا ہے کہ وہ امامت کروائیں. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ امامت کرواتے ہیں تو کیا ہم ان کی امامت میں نماز پڑھیں یا نہیں؟ جا کر خلیفہ وقت سے پوچھا آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ان الصلاۃ احسن ما یعمل الناس, لوگ جو سب سے اچھا کام کرتے ہیں وہ نماز ہی ہوتی ہے. جب تک نیکی کا حکم نیکی کے مطابق کام کرتے ہیں تو آپ پڑھیں, یعنی نماز جب تک سنت کے مطابق پڑھی جا رہی ہے آپ پڑھو, چاہے کوئی بھی پڑھانے والا ہو. یہ مراد نہیں کہ وہ کوئی خارجی باغی پڑھا رہا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے مرزا صاحب, سیدنا علی رضی اللہ عنہ. تو لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ سے کن کے پیچھے نماز پڑھنے کا پوچھا گیا؟ علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے, نہ کہ خارجی باغی کے پیچھے. اور یہ جو اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں بڑی چوٹی کی دلیل پیش کی جاتی, یہی دلیل تھی نا کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے جی. اور لوگ سب سے پہلے اس کو پیش کرتے ہیں, مرزا صاحب بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عثمان رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کے پیچھے, باغیوں کے پیچھے, قاتلوں کے پیچھے, جو قتل کرنے والے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ غلط ہے مرزا صاحب, اپنی اصلاح کریں. نہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی گمراہ شخص کوئی خارجی اور باغی نماز پڑھا رہا تھا, وہاں ہے امام فتنۃ یعنی امام فی فتنۃ, فتنے کے دور میں ایک جو امام بنا ہوا تھا, یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو محصور کیا ہوا تھا اور بعد میں ظاہر کسی نے نماز تو پڑھانی تھی تو علی رضی اللہ عنہ کو آگے کیا گیا. اس بارے میں پوچھا تھا, نہ کہ خارجیوں اور باغیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں, سمجھے. اور اگر اس سے وہ مراد بھی لی جاتی, اگر حدیث صحیح ہوتی, تب بھی ہم پہلے ایک کلپ میں بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت تک ان کی جو خباثت تھی, یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا, جس کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق کہا, وہ چیز تو ظاہر نہیں ہوئی تھی, وہ تو بعد میں انہوں نے قتل کیا تو پتہ چلا. تو بہرحال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ان خارجیوں اور باغیوں کو کلین چٹ دینا کہیں ثابت